سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، پیاری ماں بہنوں، اللہ پاک کا بے حساب کرم ہے اور یہ انسان اس کے کرم کے نیچے دبا ہوا ہے۔ خداوند قدوس نے انسانوں پر جو احسانات فرمائے ہیں اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے جو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ شکریہ ادا کرنا تو بڑی بات ہے، جتنا کچھ اس کا کرم ہوا ہے اور جتنا اس نے نوازا ہے اور جتنی نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں، بندہ اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا ہے، اسے گن بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو جن چیزوں کو ہم گن نہیں سکتے، جن کی گنتی ہمارے بس میں نہیں ہے، ان کا شکریہ کیسے ہم ادا کر سکتے؟ اللہ تعالی جو کرم فرماتے ہیں وہ کسی غرض اور کسی عوض کے لیے نہیں، بلکہ یہ ان کی فطرت ہے، ان کا مزاج ہے۔ اگر اللہ پاک غرض کے لیے اور عوض کے لیے کرم فرمائیں اور احسان کریں تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ وہ غرض مند نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے۔ جب وہ بے نیاز ہیں تو ان کے کسی کام میں ان کی کوئی غرض نہیں ہے۔ بندہ غرض مند ہوتا ہے، مخلوق ضرورت مند ہے تو اس کی غرض ہے، لیکن اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کا کرم کسی پر بھی ہوتا ہے تو بے غرض، اللہ پاک کی اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی، اور اس کے کرم کا کوئی عوض بھی نہیں ہوتا، کوئی بدلہ بھی نہیں چکا سکتا،
بدلہ کون چکا سکتا ہے؟ جو اس کے ٹکر کا ہو، برابر کا ہو۔ اس کے ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کی برابری کا کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کے کرم کا، اس کے احسان کا بدلہ کون چکائے گا؟ بندہ بندے کے ساتھ احسان کرتا ہے، آدمی آدمی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، تو اس کی کوئی غرض بھی ہوتی ہے اور اس کو اس کا بدلہ بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے ٹکر کا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے برابر کے ہوتے ہیں۔ جتنا کچھ اس کے پاس ہے دوسرے کے پاس بھی ہے۔ یہ اگر کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو دوسرا بھی اسے کچھ دے سکتا ہے۔ یہ کسی کے ساتھ اگر اچھے سلوک سے پیش آتا ہے تو کسی وقت پر دوسرا بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دیتا ہے۔ تو برابری ہے، اس لیے اس میں عوض اور اس کے اندر بدلہ مل جاتا ہے۔ لیکن وہاں تو برابری کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کے پاس جتنا کچھ ہے کسی کے پاس اس کا کروڑواں گنا بھی نہیں ہے۔ جب کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہے، برابری کا نہیں ہے، تو اس کے کرم کا بدلہ کون چکائے گا؟ اس لیے اللہ پاک کا جو احسان ہے وہ بے غرض ہے اور بے عوض ہے، بلکہ اس کریم کی عادت ہے کہ وہ نوازتا ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ دینے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی لینے والا نہ ملے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں لینے والا پیدا کروں گا۔ کوئی بخشش کے لائق نہ ملے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں گناہگار بندوں کو پیدا کروں گا تاکہ میری بخشش کا مظاہرہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رات کو جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اللہ پاک کی رحمت دنیا والے قریب آسمان پر آ جاتی ہے، اللہ پاک بندوں سے قریب آ جاتا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے بخشش چاہنے والا میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں، وحل من مسترزق فارزقہ، کوئی روزی مانگنے والا ہے میں اس کے ہاتھ کو بھرنا چاہتا ہوں، میں اس کی مراد پوری کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر انسانوں سے غلطی نہ ہو، بھول نہ ہو، آدمی سے گناہ نہ ہو، سارے انسان زمین پر بسنے والے ایک دم فرشتے بن جائیں، ایک ایک آدمی متقی پرہیزگار، کبھی کسی سے کوئی گناہ نہ ہو، بھول نہ ہو، غلطی نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، تو سارے انسان بے گناہ ہو جائیں، بے قصور بن جائیں، فرشتے صفت ہو جائیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں دوسری مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی، اس لیے کہ کوئی گناہگار ہی نہ ہوگا تو میں معاف کسے کروں گا؟
کوئی بھوکا ہوگا جب تو اسے کھلاؤں گا. جس شہر میں سارے لوگ سیٹھ ہوں، کوئی بھیک مانگنے والا، کوئی غریب ہو ہی نہیں، تو کسی سخی کی سخاوت معلوم کیسے ہوگی کہ فلاں بہت سخی ہے اور فلاں بہت دینے والا ہے. سخاوت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی محتاج، کوئی غریب، ضرورت مند بھی تو ہو. جب سب کے سب بے گناہ ہو جائیں گے اور کوئی گناہ گار ہی نہ رہے گا تو ہم معاف کسے کریں گے؟ تو اللہ پاک اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بہت معاف کرنے والے ہیں، گناہ گاروں کو چاہتے ہیں. ایک حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث بھی حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث پاک کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کی حیثیت سے ہو. حضور روایت کر رہے ہو، بات رسول اللہ کی نہیں ہے، بات اللہ تعالی کی ہے، اور اللہ کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما رہے ہو تو اس حدیث پاک کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان انین المذنبین احب الی من زجیع المسبحین. رات کو اٹھ کر پاک صاف ہو کر سناٹے میں، تنہائی میں کوئی بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، تو اس سناٹے میں اللہ کی تسبیح پڑھنے والے کی جو آواز ہوتی ہے، گنگناہٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آواز سے مجھ کو اس شخص کی آواز زیادہ پسند ہے جو رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہے اور تنہائی میں میری خدمت میں آتا ہے اور تسبیح تو نہیں پڑھتا، الحمدللہ سبحان اللہ تو نہیں پڑھتا، کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا، بلکہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگتا ہے. اور بچہ جس طرح روتا ہے تو اس کی آواز نکلتی ہے، ایسی آواز ہچکی لگ جاتی ہے اسے اپنا گناہ یاد کر کے. تو اس کے گناہوں کی یاد پر جو ہچکی کی آواز پیدا ہوتی ہے وہ متقی پرہیزگار بندوں کی تسبیح کی آواز سے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ کو اپنے یاد کر رہا ہے. گناہ کو اس نے یاد کیا تو میرے سامنے اس نے ہاتھ پھیلا دیا کہ ہمیں معافی چاہیے، ہمیں مغفرت چاہیے، بخشش چاہیے. اور بخشش اور مغفرت کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. گناہوں کو معاف کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یہ کام صرف میں ہی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اور کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے سوا؟ کوئی ہے جو قصور تمہارا معاف کر دے؟ کوئی ہے جو تمہاری غلطی کو معاف کر دے؟ کوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو دھل ڈالے؟ یہ کام تو صرف میں ہی کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے سوا خدا کے کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو جب گناہگار بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے سامنے اور اپنے کالے کرتوت کو یاد کر کے رونے بلبلانے لگتا ہے کہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو اب تو ہم برباد ہو جائیں گے، کہاں جائیں گے، دوسرا کوئی دروازہ نہیں ہے.
دوسرا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو جوش آتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اسے معاف کرنا چاہیے، اسے بخش دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی پاپی اور قصوروار بوڑھا آدمی اپنی پچھلی زندگی پر نادم ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کرتا ہے اور اللہ پاک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رونے گڑ گڑانے لگتا ہے، تو اس کے رونے کی آواز، اس کے رونے گڑ گڑانے کی آواز اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، تو پروردگار عالم فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو کون رو رہا ہے، کون مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور اس گناہگار کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو پرانا پاپی ہے، یہ تو پرانا غدار ہے، اس نے تو ساری عمر گزار دی ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ فرشتے واپس جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ جو آج رو رہا ہے 50 سال کے بعد اس کو ہوش آیا ہے، 50 سال کا ریکارڈ اس کا بہت خطرناک رہا ہے، یہ تو بہت پرانا پاپی ہے، آج یہ رو رہا ہے، اس کے رونے کو نہ دیکھیے، یہ تو چند منٹ سے آنسو بہا رہا ہے، لیکن خون تو 50 سال اس نے بہایا ہے، اس نے اتنے مرڈر کیے ہیں، اتنی نافرمانیاں کی ہیں، اتنی غداری کی ہے، یہ پرانا غدار ہے، اس کے آج رونے پر نہ جائیے۔ یعنی فرشتوں کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا پاپی اور مجرم ہے کہ یہ معاف کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ لاکھ روتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا اے فرشتو، ہے تو یہ پرانا پاپی جیسا تم بتا رہے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ 50 سال کا ریکارڈڈ مجرم ہے، اس نے 50 سال میں کبھی مجھ کو یاد نہیں کیا، ہمیشہ ہماری بغاوت پر تلا رہا، غداری کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ آج پکار کس کو رہا ہے، آج کس کے دروازے پر آیا ہے؟ اگر میں اسے معاف نہ کروں تو یہ کسی اور دروازے پر جائے گا معافی کے لیے، کہیں اور سے معافی اس کی ہوگی، میرے سوا تو کسی کو یہ اپنا معبود مانتا نہیں تھا، یہ مشرک بندہ نہیں ہے، یہ موحد ہے، اس ایک در کے سوا کسی در کو اس نے دیکھا نہیں ہے، جب ایک ہی در کی آس لگی ہوئی ہے اسے، تو اگر میں نہ معاف کروں تو اسے کون معاف کرے گا؟ اس لیے اے فرشتو، یہ میرا بن کر رہا، اس نے سارے پاپ کیے ہیں لیکن مجھ کو نہیں چھوڑا، اس نے میرے در کے سوا کسی در کو اس نے دیکھا نہیں، تو جب اس نے ایک کے سوا دوسرے کو نہیں مانا، تو اب اگر میں نہ نوازوں گا اسے اور میں نہ معاف کروں گا اسے تو یہ جائے گا کہاں؟ میں اسے معاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تو اس کا کرم، اس کی نوازش، اس کا احسان کسی عوض کے لیے نہیں، کسی غرض کے لیے نہیں، اس نے جو کچھ احسان کیا اس کا کوئی عوض نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، صدقہ خیرات کر کے اللہ کا احسان جو ہمارے اوپر ہے اس کا بدلہ چکا دیں گے، بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ہم آپ تو ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اللہ کے احسان کا کیا بدلہ چکاؤ گے؟ ماں باپ نے جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ بچہ نہیں چکا سکتا، چاہے عمر بھر ان کی خدمت کرتا رہے، عمر بھر ان کی وفاداری کرتا رہے۔
تم ماں باپ کے احسان کا بدلہ جب نہیں چکا سکتے تو اللہ کے احسان کا کون بدلہ چکائے گا؟ اس کے کرم اور اس کے احسان کا کوئی عوض ہے ہی نہیں، کوئی بدلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بدلہ وہ چکائے جو اس کے ٹکر کا ہو۔ ارے آپ کو کسی نے کچھ ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا، بخشش کر دیا، تو آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کب کریں گے؟ جب آپ بھی اس لائق ہوں گے، جب تو کون ہے جو اس کے احسان کا بدلہ چکا دے؟ اور احسان کا بدلہ چکانے کا حوصلہ بندہ کرے، یہ بندے کی بہت بڑی خطرناک بات ہے، یہ تو غرور ہے بندے کا۔ بندے کا کمال یہ ہے کہ اس کے احسان کو مان لے، محسوس کرے، اے اللہ آپ نے جو کچھ کرم فرمایا ہے، ہم تو اس کا بدلہ چکانے سے رہے، ہمارے اندر تو صلاحیت ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم اس کے عوض میں پیش کریں، اس کے بدلے میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی آرزو نہیں رکھتے، خواہش مند نہیں ہے کہ بندہ میرے احسان کا، میرے کرم کا عوض چکائے، نہیں، اللہ تعالیٰ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم مانو میرے احسان، میرے کرم کو پہچانو، اپنی مجبوری کو محسوس کرو، تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ تم میرے کرم کا بدلہ چکا نہیں سکتے، تم اس لائق نہیں ہو کہ میرے دیے ہوئے کے مقابلے میں تم کچھ اپنی طرف سے پیش کرو، اپنی مجبوری کا احساس کرو، اور بلکہ تم خواہش مند رہو کہ جو کچھ آپ نے دیا ہے وہ آپ کی طرف سے جو کچھ ملا ہے میرے لیے تو بہت ہے، لیکن آپ کے لیے بہت کم ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ دیا ہے اس سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو گئی، کچھ گھٹ نہیں گیا ہے۔ ہمارے لیے تو بہت ہو گیا، لیکن آپ کے ہاں اس سے کوئی کمی نہیں ہوئی، اس کا 1000 گنا بھی آپ دے دیں گے، جب بھی آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی، تو آپ کا خزانہ تو بے حساب ہے، آپ ہمیں اور دیجئے، اور دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرتے جاؤ گے تو ہم اور نعمتیں دیتے جائیں گے۔ لیکن بندہ احسان کا اعتراف نہیں کرتا، اس کے کرم کا اعتراف نہیں کرتا، بندے میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے ہم پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، تو ہم نے بھی تو اس کا یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ نیک کام کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کیا ہم نے، اس کا حکم مانا، تو یہ بھی تو میری طرف سے ہوا، میں نے بھی تو خدمت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نیکیوں پر ناز کرنے لگتا ہے، اچھا کام کر کے خود سے اپنے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ پاک کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے، یہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے کو یہ بھی کسی لائق گردان رہا ہے کہ ہم بھی کسی لائق ہیں، اپنے بارے میں بھی اس کو خوش فہمی ہے کہ ہم نے بھی کچھ اللہ کا کام کر دیا، ہم نے بھی کوئی خدمت کر دی اس کی، حالانکہ اس نے کیا خدمت کی؟ اگر اس نے جان لگائی ہے تو جان بھی اس کے باپ کی تھوڑی تھی، یہ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، اور کچھ مال لگایا ہے تو مال بھی اس کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ بھی تو اسی کا دیا ہوا ہے۔
تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ اس کا احسان رکھو. تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی خدمت اس لائق نہیں ہو کہ اپنی خدمت کو تم جتاؤ، محسوس کرو کہ ہم نے یہ کیا. تم نے تو جان بھی دے دی اگر اس کے راستے میں، تو اپنی طرف سے کیا دیا؟ یہ جان تو اسی کی دی ہوئی ہے. غالب نے کتنی اونچی بات کہی ہے شاعر نے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. اگر جان بھی تم نے دے دی ہے اللہ کے راہ میں تو یہ جان دی ہوئی کس کی تھی؟ تم خود سے بن گئے ہو یا بنایا گیا ہے؟ آدمی اپنے سے اپنے کو بنا لیتا ہے. اپنے سے اگر آدمی بنایا کرتا تو دنیا میں کوئی کانا ہوتا، کوئی کالا کلوٹا ہوتا، کوئی چپٹی ناک والا ہوتا، کوئی ناٹا بونا ہوتا، کوئی دبلا پتلا لاغر ہوتا. خود سے جب بنانا ہوتا تو سب سے بڑھیا ناک یہی لے کے بھاگ جاتا. خود سے بنانا ہوتا تو سب سے بہترین رنگ اسی کا ہوتا. خود سے بننا اس کے قابو میں ہوتا تو اپنے آپ کو رستم اور گاما بنا لیتا. لیکن اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس کو بنایا گیا ہے تو بنانے والا تو خدا ہے. کہ اس نے جتنا کچھ دیا تھا اتنا ہی ہم بھی اپنی طرف سے دے دیتے. تو اپنی طرف سے تو کچھ دیا ہی نہیں، جو کچھ تھا اسی کا دیا ہوا لوٹا دیا. اور کتنے تو لوگ ہیں کہ جان دینے میں بھی بڑا ان کو دکھ گزرتا ہے. گزرتا ہے نہیں گزرتا ہے. اگر فرشتہ آ کر کہے کہ چلو اللہ تعالیٰ بلا رہے جان دو، تو بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے خان لوگ بھی تیار نہیں ہوں گے جلدی. موت کے نام سے سب کی حالت خراب ہو جاتی. موت کسی کو پسند نہیں ہے. 70 سال 80 سال کا بڈھا بھی ہوگا تو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر آپ کہہ دیجئے اس سے کہ چچا ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو 80 سال کا بڈھا بھی ہوگا تو موت کے نام سے بگڑ جائے گا. کہہ دے گا، فوراً غصے میں آ جائے گا، تو مر جا، تیرا باپ مر جائے. تو نے کیسے سن لیا کہ میں مر گیا؟ یعنی موت نہیں چاہیے. ناگوار ہے، ناپسند ہے آدمی کو کہ اپنی جان دے دے. لیکن ایمان والوں کی جو موت ہوتی ہے، اللہ والوں کی جو موت ہوتی ہے، تو انہیں ناگواری نہیں ہوتی، ناخوشی نہیں ہوتی. وہ دل مچوڑتے نہیں ہیں. وہ تو تیار بیٹھے انتظار میں جیسے ہو کہ خوشخبری ملے اور میرا کام بن جائے. جیسے قیدی جیل خانے میں انتظار میں ہے کہ کب گیٹ کھلے اور کب آواز لگائی جائے کہ تمہاری چھٹی تو ہم باہر نکل جائیں. مومن کو موت ایسے ہی خوشی کا سامان معلوم ہوتی ہے جیسے قیدی کو قید خانے سے آزادی ملے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے. جیسے قیدی لوگ قید خانے میں بند رہتے ہیں تو پریشان رہتے، اور قید خانے سے نکل جاوے تو خوش ہو جاتے. تو مومن اسی شان سے دنیا میں رہتا ہے کہ جب تک دنیا میں گھرا ہوا ہے پریشان ہے، بے چین ہے، اس کو سکون نہیں ہے، اور اس دنیا سے نکل جانے کا پیغام آ جاوے تو خوش ہو جاتا ہے. اللہ والوں پر موت طاری ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جاتے. روح نکل جاتی ہے لیکن اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھو گے
تو پھول کی طرح کھلا ہوا ملے گا، ایسا معلوم ہوگا۔ ہوتے ہیں ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جاتے، روح نکل جاتی ہے، لیکن اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھو گے تو پھول کی طرح کھلا ہوا ملے گا، ایسا معلوم ہوگا کہ نورانی چہرہ ہے۔ یہ خواب میں لیٹا ہوا آدمی جیسے سو رہا ہے، کافر مرے گا تو چہرہ سیاہ پڑ جائے گا، اس لیے کہ جان دینا اس کے لیے بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اب مومن کے لیے جان دینا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ نشان مرگ مومن بات گویم چمر گایت تبسم بر لبیوس، مومن جاتا ہے تو اس شان سے جیسے کہ خوشی کا پیغام ملا ہے اسے۔ موت کیا ہے؟ ایک پل ہے، اس پل سے گزر جاؤ گے تو اللہ سے مل جاؤ گے۔ بغیر موت سے گزرے ہوئے اللہ تعالی کا دیدار ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا میں تو اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتے نا، کسی کے آنکھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے اور کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک کا دیدار کر لے، خداوند تعالی کو دیکھ لے، اللہ پاک سے مل جائے۔ نہیں، اس سے ملنا ہے تو پل پار کرنا پڑے گا موت کا، موت کے پل سے گزرو گے تبھی اللہ پاک کا دیدار ہو۔ تو اللہ سے جن کو محبت ہوتی ان کے لیے موت اللہ کے دیدار کا پیغام ہے، خداوند تعالی کی ملاقات کا پیغام ہے، وہ تو خوش ہوتے۔ اس لیے اولیاء اللہ موت سے پریشان نہیں ہوتے، موت ان کے لیے غم کی بات نہیں ہے۔ اور مومن میں اگر شان ہو ایمان کی تو جان کا جانا اور اس کے گھر سے کسی کا اللہ کی بارگاہ میں رخصت ہونا صدمے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں میں تو دنیا داری گھسی ہوئی ہے، ہم لوگ تو دنیا میں اتنے زیادہ مشغول ہو گئے اور اتنا زیادہ دنیا کی محبت دل میں سما جاتی ہے کہ اب ہمارے گھر میں اگر فرشتے موت آ جاتا ہے اور کوئی عزیز قریب چلا جاتا ہے تو بڑا غصہ آتا ہے، بہت صدمہ ہوتا ہے۔ بہت سارے جاہل مردوں کو دیکھا ہے، گھر میں اگر کوئی حادثہ ہو گیا چیخنے چلانے رونے پیٹنے، بال نوچ رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، چھاتی پیٹ رہے ہیں، چہرے پر تماچا برسا رہے ہیں، معلوم ہو کہ کیا قیامت گزر گئی۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار خبردار، ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس سے معلوم ہو کہ اللہ کا فیصلہ تم کو منظور نہیں، تم خدا کے حکم پر راضی نہیں ہو۔ ارے تمہارے بچے کی موت ہو گئی، تمہارے باپ کی موت ہو گئی، ماں گزر گئی، بھائی چلا گیا، تو اللہ کے حکم سے گیا، اس نے بلایا جب ہی تو گیا، بغیر بھیجے ہوئے فرشتہ نہیں آیا، اللہ کا حکم تھا اس لیے فرشتہ آیا۔ تو اب تم جو الٹا سیدھا بول رہے ہو، غلط سلط الفاظ نکال رہے ہو اور ایسا ڈھنگ ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہو جیسے کہ یہ بات تم کو بالکل کسی حال میں گوارا پسند نہیں ہے، تو گویا اللہ کے حکم سے تم برہم ہو، ناراض ہو، اس کا فیصلہ تم کو منظور نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایسی حرکت کرتا ہے اس کو میں اپنی امت سے نکال دیتا ہوں، وہ میری امت میں رہنے کے لائق نہیں۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شق الجیوب وخد الخدود لیس منا، جو صدمے کے وقت میں اور غم کے موقع پر اپنی چھاتی پیٹتا ہو،
اپنے کپڑے پھاڑتا ہو، اپنے بال نوچتا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس منا، وہ میری امت میں رہنے کے لائق نہیں ہے، میں اس کا نبی نہیں، وہ میرا امتی نہیں۔ میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اللہ کے حکم پر اور اس کے فیصلے پر بندوں کو راضی کروں، اور یہ میرا ہونے کے بعد بھی خدا کے حکم پر راضی نہیں ہے۔ چوٹ لگی ہے، درد ہوگا، انسانی فطرت ہے، تکلیف ہوگی، لیکن تکلیف کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو یاد رکھو کہ یہ حادثہ ہوا ہے کیسے، اسی کے حکم سے ہوا ہے، اس کے آرڈر سے ہوا ہے۔ تو تم کو زبان سے کہنا چاہیے انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جب سب اس کا ہے تو جب چاہے وہ لے لے، اسی کے پاس ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ہم لوگوں کے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، چونکہ ہم لوگوں کی زندگی دینی زندگی نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دی ہوئی زندگی نہیں، اس لیے ہمارے یہاں موت ایک بہت بڑا حادثہ ہے، برداشت سے باہر صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا تھا، صحابہ کو جو تربیت دی تھی، تو ان کو تربیت تھی کہ اپنے ہر کام میں اللہ کے حکم کو دیکھو اور اس کے فیصلے پر راضی رہو۔ تو آج کا تو مرد بے قابو ہو جاتا ہے، اس زمانے کی عورتیں بے قابو نہیں ہوتی۔ واقعہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، ایک صحابی جہاد میں سفر میں گئے ہوئے تھے، اب کافی دنوں کے بعد گھر آئے اور اللہ کی مصلحت ایسی کہ وہ گھر جب آئے ہیں تو بچے کا انتقال ہو گیا۔ بچہ بیمار تھا، اسی حالت میں وہ باہر چلے گئے، اور اب جب کچھ روز کے بعد گھر آئے تو جس دن وہ گھر آئے ہیں اس روز سویرے اس بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیوی بھی صحابیہ ہے، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، شوہر کو دیکھتی تو رونے چلانے لگتی، چیخ پکار کرتی، لیکن نہیں، اس نے کیا کیا کہ بچے کو، اس مردہ بچے کو، بچے کی لاش کو ڈھک کر ایک کونے میں کمرے کے رکھ دیا، اور شوہر جب آئے تو بڑی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، معمول کے مطابق اپنے شوہر کو کھانا کھلایا، خدمت کی، آرام کیا۔ شوہر نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ بچے کو سکون ہو گیا، سکون ہو گیا ہے، کوئی بے چینی پریشانی نہیں ہے، مکمل سکون ہو گیا۔ اب رات میں میاں بیوی دونوں آرام سے سوئے بھی، لیٹے بھی۔ اب بیوی پریشان ہونے لگی کہ ان کو بتاؤں کیسے کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ رات بھر تو بتایا نہیں، جب سے آئے جب سے خبر نہیں دی، جب خیریت پوچھی تو میں نے کہہ دیا سکون ہو گیا ہے۔ اب اگر ایک بیگ میں کہوں گی کہ بچہ انتقال کر گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں ہنگامہ ہو جائے، ناراض ہو جائے اور سارا مزہ کرکرا ہو جائے۔ تو وہ صحابیہ کہتی ہے کہ آپ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں برابر جاتے رہتے ہیں، حضور کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، اور آپ ابھی ابھی آ بھی رہے ہیں باہر سے، تو مردوں کو تو دینی مسئلے مسائل معلوم کرنے کا چانس، موقع زیادہ ملتا ہے، اور ہم عورتیں تو گھر میں رہنے والی ہیں۔ آپ ایک مسئلہ بتائیے، اگر کسی موقع پر
ہمارے پڑوس کے کسی عورت نے اپنا زیور اپنا سامان ہمارے پاس رکھ دیا بطور امانت کے. اب کچھ روز کے بعد اس کو ضرورت پڑی اس زیور کی اس سامان کی تو اس نے ہم سے مطالبہ کیا کہ وہ سامان تم ہمارا واپس کر دو ہمارا زیور ہم کو دے دو. تو کیا ہم کو اس سے جھگڑا وڑا کرنا چاہیے بحث مباحثہ کرنا چاہیے اس کا سامان دینے کے وقت ناخوشی کا غم کا اظہار کرنا چاہیے یا ہم کو خوشی کے ساتھ اس کا سامان دے دینا چاہیے؟ تو شوہر نے کہا کہ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے. ارے زیور اس نے رکھا تھا تمہارے پاس سامان اس نے اپنا تمہارے پاس رکھا تھا تمہارا تو نہیں ہے تو جب وہ مطالبہ کرے تم کو خوشی سے دینا چاہیے. اس میں غم کیسا اس میں جھگڑا کیسا اس میں بحث مباحثہ کیسا؟ تو کہتی ہے کہ اچھا یہ مسئلہ ہے. کہا ہاں مسئلہ تو یہی ہے. تو کہنے لگی دیکھیے جو بچہ اللہ نے دیا تھا وہ چند ہی روز کے لیے اللہ نے رکھا تھا ہمارے پاس ہماری گود میں ہمارے گھر میں. اللہ کا فرشتہ پہنچا اور اس کو واپس مانگا تو وہ بچہ تو انتقال کر گیا ہے جس کو آپ بیماری کی حالت میں دیکھ کر گئے تھے. کیا ہم کو غصہ کرنا چاہیے صدمہ کرنا چاہیے ملال کرنا چاہیے؟ اب تو ایسے انداز سے سوال کیا تھا کہ شوہر تو کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے سوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے. حدیث پاک میں واقعہ ہے. یہ چیز صحابہ کو کہاں سے ملی؟ یہ عرب کے وہی جاہل لوگ تھے کہ ان کے ہاں مر جانے کے بعد باقاعدہ رونے کا ٹائم ٹیبل متعین تھا. رونے والا باقاعدہ بحال کیا جاتا تھا. قبروں پر سال سال بھر جا جا کر لوگ روتے تھے. کرائے پر لوگ بحال کیے جاتے تھے. اب وہ شان سمجھتے تھے کہ یہ اتنے شریف لوگ ہیں کہ اپنے مردے پر سال بھر غم بناتے ہیں سال سال بھر روتے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ان کو دی تھی اور جو سبق ان کو سکھایا تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ آج اللہ کے فیصلے پر اتنے بڑے بڑے حادثے کو خوشی کے ساتھ گوارا کر لیتے تھے. تو میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کا کرم اور اس کا احسان تو بے حساب ہے. وہ تو اتنا بڑا کریم ہے کہ دینے کو تڑپتا ہے وہ دینا چاہتا ہے دینے کے لیے بے قرار ہے دینے کے لیے بے چین ہے اور اس کا دینے سے کوئی مقصد بھی نہیں. یہ نہیں کہ دے اس لیے رہا ہے کہ کبھی تم سے لے گا. ایسا نہیں کہ پونجی لگا رہا ہے کہ اس سے نفع اٹھائے گا اس سے پیسہ کمائے گا. نہیں بے غرض ہو کر دے رہا ہے. یہ اس کے شان اس کا کرم ہے. جو شریف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ دے کر خوش ہوتے. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ راستوں میں جا کر تلاش کرتے ہیں کوئی مسافر مل جائے پردیسی مل جائے محتاج مل جائے. آج اکیلے ہم کیسے کھائیں گے ہمارے دسترخوان پر کوئی ہونا چاہیے. کھلا کر خوش ہوتے ہیں. اور ایسے ایسے کمظرف بھی ہوتے ہیں کہ مہمان کو دیکھ کر دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں. تو جس طرح شریف طبیعت دے کر خوش ہوتی ہے اس سے بڑا کریم کون ہوگا اس سے زیادہ شرافت والا کون ہوگا؟ وہ دے کر بندوں کو خوش ہوتا ہے. اس نے تو اپنے خزانے کا دہانہ کھول رکھا ہے بس دے ہی رہا ہے. اور وہ اتنا بڑا داتا ہے کہ صرف اپنوں کو بھی نہیں پہچان کر نہیں دیتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سخی طبیعت کے لیکن اپنے بھائی کو اپنے رشتہ دار ہی کو کھلاتے ہیں کبھی غریب محتاج کو نہیں کھلاتے.
داماد آ جائے تو مت پوچھیے، پھر تو چاہے ہزاروں ہزار خرچ ہو جائے پیشانی پر بل نہیں آتا، لیکن کوئی فقیر آ جائے تو چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ تو پہچان کر اپنوں کو دیتے۔ وہ اتنا بڑا داتا ہے کہ اس کے ہاں اس کی بھی پہچان نہیں کہ اپنا کون ہے غیر کون ہے۔ جو بھی آیا ہے در پر دروازے پر اس کو دیتے جاؤ دیتے جاؤ۔ فرعون آیا ہے اس کو بھی دے دو، نمرود آیا ہے اس کو بھی دے دو، قارون آیا ہے اس کو بھی دے دو، جتنے پاپی غدار نافرمان ہیں ان کو بھی دو، پرہیزگاروں کو بھی دو، متقیوں کو بھی دو، اپنوں کو بھی دے رہا ہے، غیروں کو بھی دے رہا ہے۔ کتنا کرم ہے اس کا اور کتنا کریم ہے وہ، اس کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ دینے پر آیا تو قارون کو خزانہ ایسا دے دیا، دولت اتنی دے دی کہ آج تک دولت مندوں میں قارون کا نام چل رہا ہے۔ ارے اس کے پاس تو قارون کا خزانہ ہے۔ اور قارون کا خزانہ کیا، خزانے کی چابی بھی نہیں ہے۔ قارون کے پاس جو دولت تھی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِنَّ مَفَاتِيحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، ایک بڑی جماعت مل کر اس کے چابی کو خزانے کے اٹھاتی تو اٹھا نہیں سکتی۔ اس کا خزانہ کتنا ہوگا، دولت کتنی ہوگی۔ اور شروع میں کیا تھا، صبح کو کھاتا تھا تو شام کو جھکتا تھا۔ اتنا غریب، اتنا پھٹیچر، اتنا مجبور آدمی تھا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کرم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ممیرا یا خلیرا بھائی تھا یہ، تو اس طرح سے تنگی میں زندگی کاٹ رہا تھا۔ ایک روز اس کو خیال ہوا کہ ہمارے بھائی تو پیغمبر ہیں اور وہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، اور ہم یہاں دانے دانے کے لیے مر رہے ہیں، تو چلو راستے میں طور کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب بھائی صاحب جانے لگیں گے ادھر تو ان سے سلام کلام کریں گے، ملیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم ہمارے اپنے ہیں، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، تو آپ کو ذرا بھی اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں ہے۔ ہم کو دیکھیے کتنے غریب ہیں، کتنے محتاج ہیں، ستر چھپانے کو چیچڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے گھر میں ٹھیکرا نہیں ہے، اور سر چھپانے کو جھوپڑا نہیں ہے، صبح کھاتے ہیں شام کو جھکتے ہیں، تو آپ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، ذرا میرے بارے میں بھی اللہ سے کہہ دیجئے گا تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ کا تو کچھ بگڑے گا نہیں، میرا کام بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا لیکن کوئی ایکشن ویکشن نہیں لیا۔ گئے طور پر اللہ سے بات چیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ آج راستے میں ایک ملا تھا، وہ بہت مجبور بندہ ہے آپ کا، ایسے ایسے بول رہا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ اس کا کام بنا دیجئے، ابھی کوئی سفارش نہیں کی، صرف ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اس کا نام مت لو، اس کا نام مت لو، بہت بڑا شیطان ہے وہ، ابلیس کا باپ ہے، اس کا ذکر ایسی پاک مجلس میں طور پر نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس چلے آئے۔ اب دوسری بار پھر یہ راستے میں ملا، اس نے کہا آپ نے اللہ سے ذکر ہمارا کیا تھا، کہ ارے تمہارا تو ذکر کر کے اپنی بھی مٹی پلیت کیا، تمہارا تو نام وہاں آ گیا تو اللہ تعالیٰ خفا ہو گئے، ابھی تو ہم کچھ پیروی بھی نہیں کر پائے تھے، کچھ بول بھی نہیں پائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا نام مت لینا، وہ بہت کمینہ آدمی ہے، بہت بدتمیز ہے، بہت بڑا شیطان ہے وہ، تو بھائی تم راستے میں مت رہا کرو، اب تم راستے میں رہو گے، اب پھر جاؤں گا یاد آ جاؤ گے کہیں وہاں، اب پھر زبان پر نام آیا تو ہم کو ڈانٹ سننی پڑے گی۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا کیسے ہوگا، آپ تو پیغمبر ہیں اللہ کے، اور نبی اگر اڑ جائے گا
اور زور لگا دے گا، میرے لیے سفارش کر دے گا، تو اللہ پاک تو ضرور رحم کر دیں گے۔ آپ ہی نہیں چاہتے ہیں، آپ چاہتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی، آپ ذرا زور تو لگا کر دیکھیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوچا کہ ہاں زور تو لگایا نہیں تھا، ہم نے تو خالی ذکر کیا تھا۔ اب یہ بہت رویا، بہت گڑ گڑایا اور بہت خوشامد کی، بہت وعدہ کیا کہ ہماری قسمت بدل جائے گی، ہمارا مقدر سنور جائے گا، قاعدے سے ہم کو کھانا ملنے لگے گا، ڈھنگ کا کپڑا ملنے لگے گا۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار رہوں گا، اور آپ کی دعوت میں اور آپ کی محنت میں میں پورا ٹائم لگاؤں گا، آپ کو طاقت دوں گا، سہارا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آج طے کر لیا کہ اب کی بار تو اللہ تعالیٰ سے ذرا سا زور لگاؤں گا۔ اب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ سے کلام شروع ہوا۔ کلیم تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کے دوران کہا کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو سب کچھ ہوا اور آپ کی نوازش اور آپ کے کرم کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ وہ جو ہمارا ایک بھائی ہے، کہا کون؟ کہا وہ جس کا پہلے نام لیا، کہا اس کا نام پھر آج لیتے ہو؟ وہ تو ابلیس کا باپ ہے، تم نہیں جانتے ہو اس میں کتنی خباثت ہے، میں جانتا ہوں۔ کہا اللہ، اب خبیث ہے چاہے ابلیس ہے یا شیطان ہے، آپ میری لاج رکھ لیجئے، میرے کہنے سے اس کی قسمت بدل دیجئے اور اس کو نواز دیجئے، آپ کے خزانے میں تھوڑی کمی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ کہا اچھا ہے موسیٰ، جاؤ اس کو بشارت سنا دو، اور میں ایک چیز بتا رہا ہوں وہ سکھا دو، اس کام کو کرے گا تو اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو یہ تو انتظار ہی میں تھا کہ آج کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ، آپ سے میں نے دوسری مرتبہ بات کی اور اتنی درخواست کی، اور آپ ہمارے قریب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں اور خاندان کے بھی ہیں، اور آپ کو ترس تو ضرور آنا چاہیے میرے حال پر۔ آج آپ نے اللہ سے زور لگایا کہ نہیں، سفارش کی کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جا تیرا کام بن گیا، آج تو اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت زوردار درخواست کی اور تیرے لیے پیروی کی، بگڑ تو گئے تھے تیرا نام سنتے ہی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ہے اللہ، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ تو اپنے باقی بندوں کو بھی دیتے ہیں، تو وہ خبیث ہے، ابلیس ہے، تو اس کو بھی دے دیں آپ، تو کیا آپ کا بگڑ جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا موسیٰ، اب سمجھائیں گے بعد میں، ابھی تو جاؤ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو دیکھو یہ اللہ نے علم دیا ہے، اس طریقے سے تم اگر لوہے کو بناؤ گے تو وہ سونا بن جائے گا، پیتل کو، دھات کو بناؤ گے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائے گا۔ علم کیمیا سیکھ لیا اس نے۔ اب اس کے بعد اب قسمت کا ستارہ چمکا اور دولت کی ریل پیل ہونے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تعالیٰ نے ٹوکا، اے موسیٰ، تم آئے تھے اپنے بھائی قارون کی پیروی کرنے کے لیے، اور تم نے سفارش کر کے اس کو دلوایا ہے، تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دولت اس کے پاس کتنی ہو گئی، اب اس سے زکوٰۃ نکالواؤ، اتنا اس کے پاس ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، اب اتنا دن بدل گیا تو میں تو اس سے ضرور زکوٰۃ نکلواؤں گا۔ اللہ تعالی نے کہا جاؤ نکلواؤ زکوٰۃ۔ اب موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہ ٹھاٹ باٹ، اب تو کئی دروازے سے گزرنے کے بعد تب قارون تک پہنچ پائیں گے، اور دربان ہے، اجازت ملے گی تو جائیں گے۔ تو اجازت ملی، گئے۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس بہت دولت ہے اور تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تم زکوٰۃ نکالو، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تو تم اللہ کے محتاج اور غریب بندوں پر احسان کرو، احسن کما احسن اللہ الیک۔ قارون نے کہا کہ موسیٰ، اللہ تو اس وقت بھی تھا جب ہم شام کو کھاتے تھے صبح کے لیے جھکتے تھے، آپ کو خدا تو اس زمانے میں بھی تھا جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ستر چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ کے خدا کو دینا تھا تو اس ٹائم کیوں نہیں دے دیا؟ یہ جو کچھ ہے میرے ہاتھ میں یہ آپ کے خدا کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ تو اپنے علم سے محنت سے پسینے کی کمائی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اپنا کمایا ہوا ہم دے دیں محتاج کو۔ اگر آپ کا خدا ہی دیتا ہے تو ہم کو کیوں دینے کے لیے بولتا ہے؟ جس محتاج کو دینے کے لیے ہمیں کہتا ہے خدا ہی اس محتاج کو کیوں نہیں دے دیتا؟ اب تو موسیٰ علیہ السلام بھی دنگ ہے کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ فراڈے سے بول رہا ہے نالائق، یہ تو سننے کے لیے کچھ تیار ہی نہیں ہے، کچھ ماننے کو تیار نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دنیا دار آدمی ہے، اس کو ثواب کی نیت سے خرچ کرنے کو بتائیں گے کہ آخرت میں اجر ملے گا، ثواب تمہیں ملے گا، تو یہ سننے کا نہیں ہے، یہ دنیا دار آدمی ہے تو اس کو دنیا ہی کی لالچ دے کر اس سے نکلوا دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو آخرت کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے اور زکوٰۃ فرض تو اپنی جگہ ہے، لیکن تم اگر اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے تو تمہارا نام کتنا ہوگا، شہرت کتنی ہوگی، جتنے محتاج، جتنے بیوہ بیکس اور جتنے غریب لوگ جائیں گے تمہارے ہاتھ سے لے کر، وہ ساری دنیا میں تمہارا چرچا کریں گے، تو سارے عالم میں تمہاری شہرت ہو جائے گی۔ تو پیسہ اللہ نے دیا ہے تو پیسے سے عزت شہرت کماؤ۔ کہنے لگا اے موسیٰ، خرچ کر کے اگر نام پیدا کیا تو یہ تو گھٹیا کام ہے، پیسہ دے کر نام کمایا تو کیا کمایا؟ میرے پاس اتنا خزانہ ہے اور اتنے ہزار لوگ دروازے پر روزانہ سر مارتے ہیں اور میں کسی کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتا ہوں، تو سب لوگ دنیا میں جا کے چرچا میرا کرتے ہیں، تو پیسہ بھی بچ گیا اور چرچا بھی ہو گیا، نام تو پھر بھی ہو گیا۔ قارون سے کہا جا کے کسی شخص نے ایک دن اس بخل کا اچھا کبھی انجام نہ ہوگا، جھٹ بول اٹھا وہ مجھے پرواہ نہیں ہے، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ نام تو ایسے بھی ہو جائے گا، تو پیسہ خرچ کر کے نام کیسے ہم کمائیں گے؟ یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو یہاں تو سب سن چکے تھے قارون کی تقریر، اندر سے کڑے ہوئے تھے، غم تھا، غصہ تھا کہ نالائق جب بھوکے مر رہا تھا تو دعا کرنے کے لیے اور اللہ کے پاس سفارش کرنے کے لیے مجھ سے کہتا تھا، اور آج جب ہم نے اس کو صرف اتنے میں سے اتنا نکالنے کے لیے کہا اور اتنا کچھ سمجھایا تو ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں، الٹے مجھے کو سمجھا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام طور پر جب گئے، اللہ سے گفتگو ہوئی، اللہ تعالی نے کہا کہ موسیٰ، اب وہ جو تمہارا رشتہ دار تھا اس کا کیا حال ہے؟ کہا اے اللہ مت پوچھئے، اس سے بڑا تو کمینہ آپ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، وہ تو شیطان کا بھی باپ ہے، اس کا تو بیڑا غرق ہو جاتا کمینے کا۔ اللہ تعالی نے کہا اتنا غصہ ہو رہے، اس روز تو ہم نے جب خبیث کہا تھا، ابلیس کہا تھا، تو تم پیروی کرتے تھے کہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی، آپ اس کو نواز دیجئے۔ وہ بے چینی مجھے ترس آیا تو میں نے سفارش کی تھی آپ کے پاس، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ ہے تو بڑی خبیث طبیعت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب چاہے جیسا بھی ہے اب تھوڑا آپ بھی بھگتیے، آپ ہی نہ آئے تھے پیروی کرانے، ہم کو تو زکوٰۃ چاہیے، زکوٰۃ دلوائیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام عجیب مصیبت میں پھنسے، ادھر اللہ کی طرف سے اصرار
اور ادھر یہ شیطان سننے کو تیار نہیں. اب بار 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 یہی تقاضا. تنہائی میں سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے. تب موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں ٹوکنا شروع کیا. اب ہر جمعے کو تقریر ہو رہی ہے زکوٰۃ پر زکوٰۃ پر. تو جب تقریر ہو تو سب لوگ قارون کو دیکھیں تو قارون کو الگ غصہ آئے کہ ان کو کوئی دوسرا بیان آتا ہی نہیں ہے, بس خالی مال دولت زکوٰۃ اسی پر, یعنی روز ٹون ہماری اوپر کسا جاتا ہے, روز ہماری ہی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو تنگ آ کر اب اس نے ایک خطرناک پلان بنایا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ رکیں گے کہ آپ روز یہی بیان کریں گے؟ ہم کو زیادہ پریشان نہ کیجیے, زیادہ شرمندہ نہ کیجیے لوگوں کے سامنے, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ مجمع میں, ہر مجمع میں آپ یہی ایک بیان کرتے ہیں تو ہم تو نکو بن جاتے ہیں, شرمندہ ہو جاتے ہیں. تو آپ جان بوجھ کر ہم کو ہزاروں آدمی کے بیچ میں شرمندہ کرتے ہیں, یہ ٹھیک بات نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہو یا نہ ہو, ہمیں تو اللہ کا حکم ہے, میں تو کروں گا. تو اس نے دیکھا کہ اچھا یہ سمجھنے والے نہیں ہیں, تو اب اس نے اپنی دولت کے بل پر موسیٰ علیہ السلام پر بریک لگانے کا پلان بنایا. اس کے پاس تو بے حساب خزانہ تھا, دولت تھی. اس نے ایک عورت کو تیار کیا اور عورت کو تیار کرنے کے بعد اس سے وعدہ کیا کہ دیکھو صرف تم ایک کام کرنا, تم کو کوئی برا کام کرانا نہیں ہے, صرف تم کو جمعے کے روز بیٹھے رہنا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کی جب تقریر ہوگی چالو تو تقریر ختم ہو جائے گی, تم کھڑی ہو جانا مجمع میں اور پوچھنا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, آپ پیغمبر ہیں, آپ نبی ہیں, دین کی بات آپ ہی بتا سکتے ہیں اور دوسرا کوئی آپ جیسا نہیں بتا سکتا. آپ کے زمانے میں اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی آدمی زبردستی بدکاری کرے, منہ کالا کرے, عورت راضی نہیں ہے, خوش نہیں ہے, پسند نہیں کرتی, لیکن عورت کمزور, مرد نے اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کر کے اس سے بدکاری کی, تو اس مرد کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں, وہ تو بتا دیں گے کہ یہ سزا ملنی چاہیے, اور سزا جو بھی بتائیں گے خطرناک ہوگی. جب موسیٰ علیہ السلام مسئلے کا جواب دے دیں تو تم پھر کہنا کہ لوگوں سن لو کہ وہ عورت جس کے ساتھ یہ کام کیا ہے وہ میں ہوں, اور وہ مرد جس نے یہ حرکت کی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اب بولیں گے, اب تقریر کریں گے اور روز روز ہمیں شرمندہ کریں گے, تو ہم ان کو ایک ہی دن اتنا رسوا کر دیں گے کہ سارا واز ان کا ختم ہو جائے گا. اتنا خطرناک پلان قارون نے بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر, انہیں کیا معلوم کہ آج اندر اندر یہ پلان بنا ہوا ہے. ہر جمعے کو واز ہوتا تھا, ہر موقع پر تقریر ہوتی تھی. آج بھی انہوں نے بہت شاندار خطاب فرمایا, پیغمبر کی زبان, انتہائی فصیح بلیغ مؤثر خطاب فرمایا, بہت پرجوش تقریر ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام کا بیان ختم ہوا, عورت کھڑی ہو گئی, کہا حضور ایک مسئلہ ہمیں بتائیے آپ, ہمارے پاس تو کوئی عالم بھی قریب میں نہیں رہتا, اور عالم ہوگا بھی تو وہ پیغمبر جیسا کیا مسئلہ بتائے گا. جب آپ ہمارے زمانے کے پیغمبر ہیں, آپ موجود ہیں, تو آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں, یہ مسئلہ بتائیے. اب پوچھ دیا اس نے. جب پوچھ دیا تو اب اندر اندر قارون مسکرا رہا ہے کہ اب تو جال میں پھنس گئے. اب یہ جواب دیں گے کہ اس آدمی کو قتل کر دینا چاہیے, اس آدمی کو سنسار کر دینا چاہیے, اس کو کوڑے لگانے چاہیے. جو بھی جواب دیں گے وہ انہی پر فٹ ہوگا, کیونکہ وہ عورت تو بولے گی یہی بات. لیکن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو
رسوا نہیں کرتے، نبیوں کی حفاظت اللہ تعالی خود کرتے۔ کوئی چاہے کہ نبی کو ذلیل کر دے، پیغمبر کو رسوا کر دے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پیغمبر اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا چہیتا ہوتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی عزت اللہ پاک اپنی عزت سمجھتے، اس لیے کوئی اس کو رسوا نہیں کر سکتا۔ اب تک تو قارون کے بنائے ہوئے پلان کے مطابق عورت بول رہی تھی۔ جب عورت نے مسئلہ پوچھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں سزا بتا دی کہ شریعت کا قانون یہ ہے، ایسے شخص کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ سزا دینی چاہیے۔ اب آگے عورت کی زبان اس کے قبضے میں نہیں، اب تک تو بول رہی تھی اپنی زبان سے، اپنی طبیعت، اپنے من کے مطابق، قارون کے پلان کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اب جب مسئلہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کر دیا تو اب اندر سے کہنا چاہتی ہے کہ لوگوں سن لو کہ میں ہی وہ عورت ہوں اور میرے ساتھ یہ کام کرنے والے موسیٰ علیہ السلام، اندر سے بولنا یہ چاہتی ہے لیکن زبان سے آواز نکال رہی ہے، لوگوں سن لو، یہ بات مجھ کو قارون نے سکھائی تھی، اتنے پیسے پر ہم سے معاملہ کیا ہے قارون نے، نہ میں اس قسم کی عورت ہوں اور نہ میں کسی ایسی عورت کو جانتی ہوں اور نہ میں نے کوئی ایسا مرد دیکھا ہے اور نہ موسیٰ علیہ السلام اتنے گندے ہیں، مجھ کو اتنا پیسہ دینے کے وعدے پر یہ کہنے کے لیے قارون نے سکھایا تھا۔ اب زبان سے جب یہ نکل گیا تو قارون کا اور پول کھل گیا، اب تو اور ذلیل ہو گیا، پہلے تو ایک ہی جرم تھا، اب یہ جرم بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھ گیا کہ اس نے اتنا گندا پلان بنایا تھا اور اس طرح مجھ کو ذلیل کرنے کو اور رسوا کرنے کے لیے اس نے سازش کی تھی اور دولت سے نبی پر حملہ کرنا چاہا تھا، تو دل دکھ گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا بندہ اب اس زمین پر یا تو اسی ناپاک کو آپ رکھیں اور یا مجھ کو اٹھا لیں اور یا اس زمین کو اس کے وجود سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر میں نے جانا تھا اسی لیے اس کو نہیں دیا تھا، میں جانتا تھا اس کی فطرت کو، یہ تو آپ نے دلوایا تھا، اب تو آپ بھی سمجھ گئے کہ میرا کام بلا حکمت کے نہیں ہوتا۔ اب جب آپ کا اس نے دل دکھایا ہے اور میرا حکم توڑا ہے اور یہ ناز اور یہ فخر اور یہ غرور اس میں پیدا ہوا ہے دولت سے، تو اب اس سے ہم زمین کو پاک کرتے، زمین پھاڑ دیتے ہیں اندر سے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے زمین میں اس کو دھسا دیتے۔ اب جب زمین پھٹ گئی اور قارون اندر جانے لگا تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ آپ پیغمبر ہیں، ہم نہیں جانتے تھے کہ اتنے بڑے لالچی ہیں، میری دولت دیکھ کر بد دعا کر دیا کہ ہم بھیتر چلے جائیں اور سارے پر خزانے پر قبضہ آپ کر لیں، ہم نہیں جانتے تھے کہ اتنا دنیا دار ہے، دولت کی اتنی لالچ ہے، ہم کو تو خدا سے زمین میں دھسوا دے رہے ہیں آپ، لیکن میرے بعد میری دولت پر کون قبضہ کرے گا، تو میری دولت لینے کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے خدا دیکھیے یہ جاتے جاتے بھی کمبخت مجھ کو گالی دے رہا ہے، اتنا بڑا پاپی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ میرے نبی کو بے آبرو کرنا چاہتا ہے، یہ بھی زمین میں جائے اور اس کا سارا خزانہ اور ساری دولت بھی اس کے سر پر لاد دو، کچھ رہنے نہ پائے اس کا۔ اب سوچئے پہلے تو اگر 1 گھنٹے میں 1 فٹ جا رہا تھا تو اوپر سے 1000 من کا جب بوجھ لاد دیا گیا تو اب تو ڈائریکٹ ہی گڑاب گڑاب جانے لگا۔ اب کہاں تک زمین میں گیا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے پر آتے ہیں، تو قارون کو دیتے ہیں، فرعون کو دیتے ہیں، نمرود کو دیتے ہیں، اور وہ اپنے بندوں کو نہیں دیں گے؟ جو غیروں کو اتنا دیتا ہو، جو دوسروں پر اتنا کرم کرتا ہو، کیا وہ اپنوں کو بھول جائے گا؟ بھولتا نہیں ہے، اس کا کرم بے حساب۔
لیکن ہم ہی لوگ پاپی ہیں، ہم لوگ اس کے احسان کو مانتے کہاں؟ جب وہ کرم کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق تھے اس لیے دیا، ہم اپنے کو لائق سمجھنے لگتے ہیں، اور یہی نالائقی ہے، یہی نالائقی ہے کہ اپنے کو لائق سمجھ رہا ہے۔ اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے جیسے لاکھوں بندے تھے، اے اللہ میرے سے زیادہ خوبصورت بھی اس دنیا میں، مجھ سے زیادہ صحت مند بھی اس دنیا میں، مجھ سے زیادہ نیک بھی اس دنیا میں بندے موجود ہیں، لیکن آپ نے دینے کے لیے چنا تو مجھے سنا، میں تو اس لائق نہیں تھا، میں تو اس کا اہل نہیں تھا، لیکن میرے جیسے پاپی کو، گنہگار کو، ناکارے کو آپ نے دیا، تو یہ آپ کا کرم۔ بندے کو چاہیے کہ شکر ادا کرے، اللہ کی طرف سے ملے تو شکر، اور اللہ پاک لے لے اور چھین لے تو صبر۔ ایمان صبر اور شکر کے درمیان ہے۔ اللہ دیتے ہیں، نعمت میں ہو، خوشی میں ہو، اچھے حال میں ہو تو شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرنا نہ بھولو۔ جو بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے اور وہ نعمت بندے کے حق میں مصیبت بنا دیتے، اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے نعمت۔ اس لیے اللہ والے لوگ، اللہ کے محبوب بندے دولت کو اور دنیا کو پسند نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کب نعمت یہ زحمت بن جائے گی، اللہ پاک نے دے تو دیا، ہم اس کا شکر بھی ادا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ تو کیوں اپنے کو امتحان میں ڈالیں؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم امتحان میں بیٹھے ہی نہیں۔ اے اللہ کسی طرح زندگی دنیا کی کٹ جائے، تکلیف سے، آرام سے مت دیجیے، دولت کی ریل پیل نہ کیجیے کہ ہم امتحان میں پڑ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نوازتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں چہیتا اور پیارا کون ہوگا؟ اور کافر لوگ تانا دیتے تھے، بڑے بڑے مکے میں رئیس ہیں، سیٹھ ہیں، طائف کے اندر بڑے بڑے باغات کے مالک ہیں، خاندانی رئیس ہیں، اللہ کو اپنی بات منوانی تھی تو رئیس کو، سیٹھ کو بنا دیتا نبی کہ ایک بول وہ بولتا تو سب لوگ اس کی بات مان لیتے، لیکن ایسے کو نبی بنایا جو یتیم ہے، غریب ہے، جن کا سماج میں کوئی وقار نہیں ہے، جن کی بات پہ کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ نے ایسے کو پیغمبر بنا دیا۔ تانا دیتے تھے لوگ کہ اللہ کو کوئی نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا، آپ ہی ملے تھے اتنے بڑے سیٹھوں کے شہر میں، اتنے بڑے رئیسوں کے شہر میں، بڑے بڑے نیتاؤں اور لیڈروں کے بیچ میں اللہ کو کوئی نہیں ملا پیغمبر بنانے کے لیے، آپ ہی بڑے خوبصورت تھے اور بڑے اچھے تھے، آپ کو بنا دیا خدا نے نبی، یعنی آپ کو نبی نہیں بنایا ہے، جھوٹ بولتے معاذ اللہ۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول بول کر، تانا دے دے کر ستاتے تھے لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی غیرت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک روز فرشتہ بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ فرشتہ حرم پاک میں آیا، اور وہ فرشتہ پہلی بار زندگی میں اللہ نے اس کو زمین پر بھیجا۔ اس فرشتے کو اللہ نے اس سے پہلے کبھی زمین پر بھیجا ہی نہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے سامنے وہ فرشتہ کھڑا ہو گیا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی کمر بیت اللہ شریف کے دروازے کی نچلی چوکھٹ کے برابر تھی۔ آپ میں بہت سارے لوگ حج کرنے گئے ہوں گے نا، تو خانہ کعبہ جو بیت اللہ شریف ہے، اس کے دروازے کا چوکھٹ نیچے والا 2.5 فٹ زمین سے نہ اونچا ہے، کتنی اونچائی پر ہے؟ کھڑا ہو کر آدمی اگر ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اٹھا لے، تب بھی چوکھٹ کو نہیں چھو سکتا ہے،
نچلا چوکھٹ اتنی اونچائی پر ہے، تو وہ فرشتہ اتنا لمبا تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے چوکھٹ کے برابر اس کی کمر تھی۔ وہ فرشتہ سامنے آیا اور اس نے مجھے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ اے پیغمبر، آپ کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر آپ بادشاہت قبول کر لیں تو آپ کو ہم بادشاہ بنا دیں، اگر آپ دولت پسند کریں تو ہم یہ پہاڑ جتنے ہیں سب کو سونے کا پہاڑ بنا دیں، اور سونے کا پہاڑ بھی ایسا ہوگا کہ ایک ہی جگہ پڑا رہے گا، ایسا نہیں، ایسی دولت نہیں۔ بہت سے دولت مند دنیا میں ہیں کہ بینک بیلنس ہے ان کا کروڑوں اربوں خربوں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، اور بہت دولت ہے، جائیداد ہے، لیکن کہیں پردیس میں چلے جاتے ہیں تو پیسہ گھٹ جاتا ہے، تو یہ بینک بیلنس اب اس وقت کام نہیں آتا ہے، اس وقت تو کسی سے قرض لینا پڑتا ہے۔ تو ہم آپ کو ایسی دولت نہیں دیں گے کہ دولت اپنی جگہ پر رہے اور دولت مند سفر میں کہیں پریشان ہو جائے، نہیں، ہم پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے اور پھر پہاڑ کو حکم دیں گے کہ جدھر جدھر میرا نبی جائے تم ساتھ ساتھ چلو، تاکہ جہاں بھی سفر میں حضر میں ضرورت پیش آئے میرا نبی تم سے فائدہ اٹھائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ خوشخبری فرشتے نے لا کر دی ہے تو جبرائیل امین میرے بازو میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول، بادشاہت مت قبول کیجئے گا، دولت مت قبول کیجئے گا، آپ فرشتے سے کہیے کہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے یہ خوشخبری سنانے کے لیے، تو اللہ سے کہو کہ مجھ کو دولت پسند نہیں ہے، مجھ کو پسند ہے کہ ایک دن کھانا ملے تو دوسرے دن فاقہ ہو جائے، مجھ کو غربت پسند ہے، افلاس پسند ہے، فقر پسند ہے، میں اس طرح جینا چاہتا ہوں۔ اپنے اللہ سے کہو کہ مجھے ایسا نبی بنائے کہ جو محتاجی میں زندگی کاٹے، غربت و افلاس میں زندگی کاٹے، تاکہ جس روز کھانا مل جائے میں شکر ادا کروں، اور جس روز نہ ملے تو صبر کروں۔ تو صبر و شکر والا بندہ بننا چاہتا ہوں، تاج و تخت والا بندہ بننا نہیں چاہتا۔ لیکن آج ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ قارون کے بھی باپ ہو جائیں، کوئی چاہتا ہے کہ ہم پھٹیچر رہیں، نہیں، آج کل تو ایک مزاج بن گیا ہے، مزاج بن گیا ہے، بس کماؤ کماؤ کماؤ، گھر میں لاؤ، جیسے بھی ہو، جتنا بھی ہو، زیادہ سے زیادہ کھسیٹو، نہ حلال پہچانو نہ حرام پہچانو۔ سب سے اچھا بیٹا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ نوٹ کما کے لا کے باپ کو دے دے۔ سب سے بہترین شوہر کون ہے؟ جو سب سے زیادہ کما کر بیوی کا شوق پورا کر دے۔ سب سے بہترین بھائی کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اپنے بھائی کا شوق پورا کرے۔ اب کسی کو فکر نہیں ہے کہ لایا کہاں سے، جی لانے کے راستے کی کوئی فکر نہیں ہے، چاہے چوری کر کے لے آئے، ڈاکہ دے کر کے لے آئے، رنگداری کر، اب تو رنگداری ٹیکس باقاعدہ ہو گیا، بڑے بڑے ٹاؤنوں میں، شہروں میں گروپ بنا ہوا ہے، فلاں تاجر ہے، تم اتنا لاکھ دے دو نہیں تو 6 انچ چھوٹا کر دیں گے، مار ڈالیں گے، لوٹ لیں گے۔ اب اس نے دے دیا، جان بچانے کے لیے 10 لاکھ 20 لاکھ 50,000 دے دیا۔ یہ 50,000 لے کر گھر آئے، ارے واہ کہاں سے لایا یہ نہیں پوچھتا باپ، کہتا لایا تو 50,000، یہ لڑکا میرا بہت اچھا ہے، یہ بہترین شوہر ہے، اسی کو داماد بنانا چاہیے۔ تو اب تو دولت کمانے کا ایک بھوت سوار ہے، کیونکہ دوسری قوموں کے لیے اسی دنیا میں سب کچھ ہے، یہی کا آرام آرام ہے، ان کے ہاں اس کے بعد کوئی دنیا ہی نہیں ہے، مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اب دوسری کوئی زندگی نہیں ہے، تو جتنا آرام کرنا ہے، جتنا ٹھاٹ کرنا ہے، جتنا کچھ بٹورنا ہے یہی بٹور لو۔
تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے اور ان کو دیکھ دیکھ کر ہمارا بھی مزاج بن گیا کہ بس ہر چیز در گھسیٹ جتنا بھی ہو گھسیٹتے چلے جاؤ، نوچتے چلے جاؤ، چاہے حرام راستے سے ہو حلال راستے سے ہو، جیسے بھی ہو گھر بھر لو اپنا۔ اور اگر سب کچھ کر کے تھک گئے اور پھر بھی گھر نہیں بنا اور پھر بھی گھر نہیں بھرا تو شادی کے وقت ڈیمانڈ کر دو، اتنا لیں گے۔ اپنے سے کما کر کے موٹر سائیکل پر چڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو سسرال سے مانگ رہا ہے کہ موٹر سائیکل دینی پڑے گی تب نکاح قبول کریں گے، گودریج کی الماری دینی پڑے گی۔ یہ کتنے شریف ڈاکو لوگ ہیں، پہلے سے پلاننگ بنائے ہوئے، یہ لیں گے وہ لیں گے، یہ لینا ہوگا دینا ہوگا۔ بیچ میں لوگ کو ڈال رہے ہیں، دیندار ہے تو کہتے کیا کرے، بیٹا نہیں مانتا، کیا کرے بھائی نہیں مانتا، کیا کرے ایسا ہے ویسا ہے، یعنی کسی طرح سے داؤ پیٹ سے لانا ہے۔ سوچو کیسا بھوت سوار ہوا ہے اور سماج ہمارا کتنا گندا ہو گیا۔ یہ مسلمان اپنی قوت بازو پر جینا نہیں چاہتا، یہ مسلمان اپنی غربت پر قناعت کرنے کو تیار نہیں ہے، صبر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب آقا دو عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم کو اس طرح رہنا ہے جیسے پردیسی رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے۔ پردیس میں آپ جاتے ہیں تو صوفہ سیٹ اپنے گھر کا ساتھ لے کر جاتے ہیں نا، گودریج کی الماری بھی ساتھ ہی لے کر جاتے ہو، بہترین نرم نرم گدا بھی لے کر جاتے ہو؟ نہیں، پردیس میں گئے ایک چادر لے لیا، معمولی سا سامان لے لیا، فٹ پاتھ پر بھی سو کر 2 روز گزار لیا، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہاں تو 2 دن رہنا ہے، اصل زیادہ ٹائم تو گھر پر گزارنا ہے، تو گھر پر تو ہمارے گدا ہے، گھر پر تو ہمارے صوفہ سیٹ ہے، گھر میں تو آرام کا کھاٹ کا سامان ہے، وہاں تم فٹ پر سو رہے ہو لیکن گھر کی چیزوں کو یاد کر کر کے خوش ہو اور مست ہو، اور پلیٹ فارم کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تمہاری پلیٹ فارم اور سفر کی زندگی ہے، یہاں تو کسی طرح یہ 2 دن کا ٹائم کٹ ہی جائے گا، تیاری تم کرو وہاں کی جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں تمہارے لیے آرام کا سامان ہونا چاہیے، فکر وہاں کی ہو، لیکن وہاں کی فکر ہے، وہاں کی کسی کو فکر نہیں۔ وہاں کے بارے میں تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ تو پیر صاحب کا دامن پکڑ لیں گے اور ایک ہی بار ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، کسی بزرگ کو اس سے دعا کرا لیں گے اور ایک دم ریزرویشن کرا لیں گے ایئر کنڈیشن میں۔ اب تم کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں بزرگوں کا کیا حال ہوگا، سنتے روز ہو لیکن افسوس کہ غور نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک اتنے غضب کے عالم میں ہوں گے اور اتنا زبردست جلال ہوگا خداوند تعالی کا کہ سارے انبیاء کانپ رہے ہوں گے تھر تھر۔ حدیث میں آتا ہے کہ گنہگار لوگ خدا کے غضب کو، اس کے قہر کو دیکھ کر، جلال کو دیکھ کر دوڑے دوڑے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضور آپ چلیے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے دیکھ نہیں رہے ہو اللہ پاک کا تیور، آج ہم جائیں گے؟ ارے ہم جائیں تمہارے واسطے اور کہیں اللہ ہم سے ہی میرا حساب مانگ لے کہ اے آدم آئے ہو اتنے گناہگاروں کی سفارش کے لیے، اور تم کو جنت میں جو پھوکٹ میں رکھ دیا تھا، کوئی محنت مشقت کی تھی، کوئی عبادت کی تھی، آپ نے مفت میں جنت دے دی تھی، وہاں کا ٹھاٹ باٹ دے دیا تھا اور سب چیز بے حساب تمہارے لیے جائز کر دی تھی، خالی ایک ہی چیز سے منع کیا تھا، رک گئے تھے۔ اپنا پہلے حساب کتاب لاؤ۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، آج تو مجھ کو اپنے جان کی فکر ہے، ہم تم کو کہاں لے کر جائیں گے، ہم سے نہیں ہوگا یہ کام۔ اب سوچئے آدم علیہ السلام کانپ رہے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام خوف کھا رہے ہوں گے، حضرت ابراہیم ہمت نہیں کر رہے ہوں گے،
تو یہ کچھوچے والے کہاں ہوں گے اس ٹائم میں؟ یہ پیر پگاڑو 14ویں صدی والے آدم علیہ السلام تو کانپ رہے ہوں گے، اور یہ ڈنڈا لے کے سوٹا لے کے پہنچ جائیں گے، ان سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ تم کو جنت میں لے جائیں گے۔ ذرا بھی تو عقل ہوتی اور ذرا بھی سوچا ہوتا۔ صرف ان کی عزت اس لیے ہے کہ یہ ہم کو دین پر چلانے والے ہیں، نہ یہ کہ یہ ہم کو بخشوا لیں گے۔ بخشوانے والا خدا سے کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے کون جا کر لڑے گا اور ڈٹے گا؟ وہاں تو انبیاء کانپ رہے ہوں گے۔ صحابہ کو چھوڑیے، پیروں کو چھوڑیے، ولیوں کو چھوڑیے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوں گے کہ چلو ہم بخشوا دیتے۔ وَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ مُوسَىٰ كَلِيمُ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي۔ جب انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے تو اولیاء چلے جائیں گے سوٹا لے کر کے، وہ لنگوٹا لے کے چلے جائیں گے، وہ ڈنڈا لے کر کے چلے جائیں گے۔ بے وقوف مسلمان سمجھتا ہے کہ قیامت میں بھی 26 جنوری اور 15 اگست ہوگا، کہ وداؤٹ ٹکٹ ہی پار ہو جائیں گے۔ تم کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں سخت چیکنگ ہوگی، اور وہاں تو اتنے بے رحم فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوگی کہ انہیں ترس بھی نہیں آئے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، انتہائی سنگ دل اور سخت مزاج فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ یہ لاکھ چیختا رہے گا لیکن فرشتہ رحم اور ترس کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نہ وہ رشوت لینے والے لوگ ہیں کہ وہاں تمہاری رشوت چل جائے گی۔ سوچو میرے بھائی، جو خدا آدم کی ایک چوک کے اوپر، ایک معمولی سی لفظش پر جنت سے نکال دیتا ہے، جو خدا نبیوں سے جنت لے لیتا ہے معمولی غلطی سے، وہ خدا تمہارے 1000 گناہوں کے باوجود تم کو جنت میں ڈال دے گا؟ اتنا بھی سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عمل کو درست کرو، اپنے آپ کو خود سے پاک کرو۔ تمہارا حساب تمہارے پیروں سے نہیں لیا جائے گا، اور تمہارا معاملہ اللہ تمہارے بزرگوں سے نہیں کر دے گا۔ بزرگوں کی قدر ہمیں اس لیے کرنی ہے کہ وہ ہم کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اچھی راہ سے لگاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارے گناہ کا بوجھ وہ اٹھا لیں گے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ باپ سے بیٹا بھاگ رہا ہوگا، اور بیوی سے شوہر بھاگ رہا ہوگا، ایک ایک نیکی کی کمی ہوگی، اور لوگ تلاش میں پریشان ہوں گے۔ بیٹے کے پاس باپ جائے گا، بیٹا بہت تیرے ساتھ احسان کیا تھا، رات رات بھر تیرے لیے جاگتا تھا، تو بیمار پڑتا تھا تو میں اپنا کھانا چھوڑ دیتا تھا، اور تیرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، بس آج ایک نیکی کی وجہ سے نیکی کا پلہ جھک نہیں رہا ہے۔ بیٹا کہے گا ابو جان بہت کچھ آپ نے خدمت کی ہے، اب بہت احسان کیا ہے، ایک نیکی آج آپ ہی دے دیجیے، میرا کام بگڑ رہا ہے ایک کی کمی کے بغیر۔ تو نہ بیٹے کو باپ دے گا اور نہ باپ کو بیٹا دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ وہ دن ہوگا کہ بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ تو اب ہم نہیں جانتے ہیں کہ پیر صاحب کو وہاں کہاں تلاش کرتے رہو گے، وہ تو وداؤٹ ٹکٹ اس روز نکل جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے نبی نے بتایا تو یہ کمبخت مانے ہی نہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے بھی بہت سمجھایا تھا لیکن یہ نالائق مانے نہیں۔ یہ تو ہمیشہ یہی امید لگائے رہے کہ ہم ہی ان کو گیٹ سے پار کریں گے۔ ہم نے 100 بار ان کو بتایا کہ گیٹ پر چیکنگ بڑی سخت ہے، وہاں ہم کام نہیں آئیں گے، تم اپنی تیاری کرو۔ لیکن یہ تو نبیوں کی نہیں ماننے والے تھے تو ہماری کیا مانتے؟ اس لیے ان نافرمانوں کو میری طرف سے اور 2 جوتا لگنا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ تم کو آرام پہنچاتے وہاں اور پٹوائیں گے اور کڑی سزا دلوائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے اپنے عمل کی فکر کرو، اپنی اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ والے لوگوں کی صحبت میں جانے سے، ان کے قریب ہونے سے
آدمی میں نیکی کی صفت پیدا ہوتی ہے اور نیک لائن پر لگ جاتا ہے اور برائی سے الگ ہو جاتا ہے، تو وہ تمہارے اس لیے محسن ہے کہ نیک راہ سے لگانے والے ہیں وہ، اور نیکی کی لائن سکھانے والے ہیں، اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میرا منشا یہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ بزرگوں سے کٹ جاؤ، نہیں، منشا یہ ہے کہ ان سے قریب ہو وہ، تو ان سے وہ بات سیکھو کہ جو بات سکھانے کے لیے ان کو یہ مرتبہ دیا گیا ہے، ان کی یہ پوزیشن بنائی گئی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم کو کرنا کچھ نہیں پڑے گا، بغیر کیے ہوئے ان کے سر پر ہم پاؤں رکھ کر پار ہو جائیں گے، یہ مت سمجھو۔ یہ تو قادیانی، بوہرا اور شیعہ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ جب قادیانی مر جاتا ہے تو ان کے مولوی لوگ کہتے ہیں کہ کون والے کلاس میں جگہ چاہیے، فرسٹ کلاس والی جنت میں چاہیے کہ سیکنڈ کلاس؟ تو نہیں، فرسٹ کلاس تو اتنا لگے گا۔ اب باقاعدہ لیٹر لکھ کر کے یہاں سے دیتا ہے، اور اس مردے کے ساتھ کفن میں رکھ کے لیٹر قبر میں لوگ ڈال دیتے ہیں کہ اب تو مولوی صاحب نے لکھ دیا ہے تو فرشتہ آئے گا تو وہی ایئر کنڈیشن والے کلاس میں جگہ ملے گی، اور اس کو ایئر کنڈیشن میں کیا ملے گی؟ وہاں تو ساری درگت بنے گی اس کے عمل کے حساب سے، وہ تو مولوی صاحب لے کے اپنا کام بنا کر چلے گئے، مردے پر جو گزرنی ہے وہ گزرے گی، وہ تھوڑے اب آ رہا ہے کہنے کے لیے کہ مولوی نے تم کو بیوقوف بنا لیا۔ یہ نہیں کہ جنت ان کے ہاتھ میں ہے، دوزخ ان کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ناراض ہو گئے تو ستیہ ناش ہو جائے گا، تب تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ تو جو دوسرے کا بیڑا غرق کرے گا وہ ظالم ہوگا کہ ولی ہوگا؟ دوسروں کا بگاڑنے والا اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اگر تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کو بھلا دیتے۔ اللہ والے لوگ تکلیف پہنچنے پر بھی معاف کر دیتے ہیں، وہ کسی کا برا نہیں چاہتے۔ اولیاء کا مزاج یہ ہوتا ہے، لیکن لوگ بیوقوفی سے سمجھتے ہیں کہ وہ اگر اس سال مرغا نہیں پہنچایا تو ایسا نہ ہو کہ مرغی بھی غائب ہو جائے، تب ڈر کے مارے پہنچا رہے۔ حالانکہ وہاں مرغا مرغی نہیں چاہیے، ان کو تو آپ کا دیندار ہونا چاہیے۔ آپ نمازی بن جاؤ، ان کی آنکھ میں ٹھنڈک پہنچے گی، ان کی روح خوش ہوگی۔ آپ دیندار بن جاؤ، گناہوں سے ہٹ جاؤ تو ان کی روح خوش ہو جائے گی، وہ مست ہو جائیں گے کہ ہمارا مشن کامیاب ہو گیا، ہماری بات رہ گئی، ہماری لاج رہ گئی، اس نے ہمارے طریقے کو اپنا لیا۔ وہ اس لائن سے لگنے پر خوش ہوتے ہیں اور گناہ کرنے پر ناراض ہوتے، اس لیے کہ ان کی نگاہ عاقبت پر ہوتی ہے، ان کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے۔ اس لیے وہ آدمی کے نیک کردار کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بد کرداری کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ مرغا مرغی کے لیے ناراض نہیں ہوتے، بکرا بکری کے لیے وہ مارا ماری نہیں کرتے۔ یہ سب ڈھکوسلا ہے، تمہاری جہالت کی وجہ سے لوگوں نے اس طرح گھپلا شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ میں سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے تو آپ ان کو عزت بھی دیں گے، ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، نہ ان سے بدعقیدگی نہ ان سے عداوت، لیکن جو ان کا مصرف ہے، جو ان کی واجبی جگہ ہے، وہیں پر ان کو سیٹ کریں گے۔ یہ نہیں کہ ان کو خدا سمجھ لیں گے، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھوں میں اپنی قسمت سمجھیں گے کہ یہ بنانے بگاڑنے والے، یہ نہیں کہ ان سے لڑکا لڑکی مانگنا شروع کر دیں گے۔ وہ کوئی لڑکا لڑکی کا کارخانہ تھوڑے ہی کھولے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسی لیے ہوئے ہیں، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات تو مجھے دوسری عرض کرنی تھی، لیکن عنوان شروعات ہی کچھ ایسی ہو گئی کہ سارا ٹائم اسی پر خرچ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ابھی تو اور بھی وقت ہے نا، آج تمہید ہو گئی ہے تو کل انشاءاللہ بیان ہو جائے گا۔ آپ سب حضرات پوری توجہ و تیاری کے ساتھ کل تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جو دل میں ڈالے گا آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تھوڑا سا وقت جو آپ کا لیا گیا، اللہ پاک اسے قبول فرما لے،
میرے بھائیوں بہت سارے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں کہ ذرا اور لمبا بیان ہو، تو لمبا بیان ہونے کے لیے بھی یہ جو ہمارے ساتھ میں مولانا زاہد صاحب قاسمی ہمارے مدرسے کے استاد تشریف لائے ہوئے ہیں، اس کا بھی انتظام کر کے آئے ہیں اس مرتبہ۔ بمبئی کی اور دوسری جگہوں کی کیسٹیں تقریر کی لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ طاہر حسین کو زیادہ سننا چاہیں گے تو یہاں سے کیسٹ لے جائیے، سنت بدعت کے عنوان پر، حق و باطل کے عنوان پر، علم غیب کے عنوان پر اور مختلف عنوان کی کیسٹیں، 2 گھنٹے کی تقریر کی، 2 کیسٹ میں 2 گھنٹے کی تقریر ہے، اور اس طرح 4 6 گھنٹے کی تقریروں کی کیسٹ موجود ہیں۔ زیادہ سننے کا شوق ہو تو جب دل میں آئے اپنے گھر میں اسٹارٹ کر دیجئے گا، سن لیں گے آپ۔ یا دوسرا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کی چھپ کر بھی نافرمانی کی ہے، اعلانیہ بھی نافرمانی کی ہے، اے اللہ بہت سارے ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہ بہت ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کی رحمت سے پھر بھی کم ہیں، اے اللہ آپ کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ آپ ہم سب پر فضل فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہم پر اپنا کرم فرمائیے، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے حبیب سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی عطا فرمائیے، صحابہ کرام والی زندگی عطا فرمائیے، اولیاء اعظام والی زندگی عطا فرمائیے، اپنے محبوب اور مقبول بندوں کے راستے پر ہم سب کو لگا دیجئے، اے اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، ہماری آبرو کی حفاظت فرمائیے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اے اللہ ان سب پر کرم فرما دیجئے اور ان سب کو اپنے خاص امن و عافیت میں رکھیے، اے اللہ ان کی عزت اور آبرو جان و مال و کاروبار کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جہاں جہاں دینی جمعیتیں قائم ہیں، دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائیے، ان کے حوصلے بلند فرمائیے، اے اللہ ان کے بازو مضبوط فرمائیے، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار مہیا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دیجئے، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو صالح اور نیک بنائیے، اے اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، جو دوسرے کے حق ہمارے اوپر ہیں اللہ ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرمائیے، اس کے لیے اسباب بھی ہموار فرمائیے، اے اللہ جو دوسرے لوگ ہمارے حقوق دبائے ہیں اے اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائیے کہ وہ ہمارے حقوق کو ادا کر دیں، جو ہم سے امید لگائے ہوئے ہیں آپ ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا فرمائیے، ان کی مشکلوں کو آسان فرمائیے، ان کو مقدمات میں گرفتار ہیں تو اسے نجات عطا فرمائیے، وہ پریشانیوں میں ہیں تو پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرمائیے، اے اللہ ہم آپ کے حبیب آقا دو عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اپنی دعاؤں کے قبول کرنے کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ان کے صدقے و طفیل میں ہماری دعائیں قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور
اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13